السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر بندے روزے رکھتے نظر آتے ہیں، جیسے کسی نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، 27ویں کا روزہ رکھا، عاشورے کا روزہ رکھا، ایام بیت کے کسی نے روزے رکھے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزے رکھتا ہے، لیکن یہ سارے روزے نفل ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ ماہ مبارک پائے، یعنی ماہ رمضان پائے تو اس کے روزے رکھے۔ پتہ چلا ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض اللہ عز و جل نے فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عام طور پر روزہ کہا جاتا ہے یا روزے کہا جاتا ہے، یہ اگر عربی صوم کا جو لفظ ہے اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا معنی نہیں ہوتا۔ قرآن میں جو لفظ صوم آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ماہ رمضان پائے تو صوم اختیار کرے، تو صوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی رک جائے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جائے۔ اب اس کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ صوم کے معنی تو رکنا ہوتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ رک رہے ہیں، ہم تو کہتے روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ عمل دن میں ہوتا ہے، روز میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ورنہ صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا۔ ہر عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، لیکن صوم روزہ اسے کہتے ہیں جس میں کچھ نہ کرنا ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ پھر یہ روزے کو اللہ عز و جل نے کب تک کے لیے فرض کیا؟ کب سے کب تک؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اسے رات تک کمپلیٹ کر لو، یعنی غروب آفتاب تک۔ اب روزے کی تعریف کیا ہوئی؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ آج تک فضیلتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، لیکن روزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے
کہ بہت سارا ثواب صرف کرنے ہی کے اندر نہیں ہے، بچنے میں بھی اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے، نہ کرنے میں اور بچنے میں بھی اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بڑا ثواب اللہ نے بچنے میں ہی رکھا ہے، بڑا ثواب اللہ نے بچنے میں ہی رکھا ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے والے کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اس نے جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کم کرتا ہے، بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو جانتے اس کا مقام کیا ہے؟ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے چھوٹے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتے ہیں اور ہم اسے عزت والے گھر میں داخل کریں گے۔ اس امت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کرنے کا کام تو اس نے کیا اور کر رہی ہے، لیکن بچنے میں یہ قوم بالکل پیچھے ہے۔ ادھر نماز بھی پڑھتی ہے، ادھر گناہ بھی کرتی ہے، ادھر تلاوت بھی کرتی ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھتی ہے، ساتھ میں لوگوں کا مال بھی کھا جاتی ہے۔ ادھر سچویشن یہ ہے کہ صف اول کی پابندی بھی ہوتی ہے اور مردار بھائی کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ امت بچنے میں بہت پیچھے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اس نیکی کا فائدہ اسے نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، ہر نیکی کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ، لیکن اگر نیکی کر کے برائی سے نہیں بچتے پھر اس نیکی کا کیا فائدہ تم نے حاصل کیا؟ بسا اوقات انسان نیکی کر کے وہ مقام نہیں پا پاتا جو گناہ سے بچ کر کے پا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا، کھڑا رہ گیا، اللہ سے ڈرا وہ گناہ کرنے سے، تو میرا مولا فرماتا ہے اسے میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ عمل کرنے والے کو 1 اور گناہ سے بچنے والے کو 2 جنتوں کی بشارت اللہ نے عطا فرمائی۔ بچنا سیکھو، گناہ سے بچنا سیکھو۔ اور آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں روکا گیا؟ روزہ اس کو کیوں کہا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور عمل زوجیت، یہ 3 چیزوں ہی سے روکنے کا نام روزہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں روک دیا گیا کھانے سے؟ اس لیے کہ ساری مستی انسان اس وقت کرتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ گناہ کے دروازے پر انسان اس وقت جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ لوگ گناہ سے پہلے بھی پیٹ بھر کر کے کھاتے پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا دل جو مردہ ہوتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہمارے قلب پر نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف کھاتے نہیں، بہت کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کے دبا کے کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. اور صرف پیتے ہی نہیں، کوک 7 اپ تو اپنی جگہ پر، شربت یہ وہ اتنا پی لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا، بہت سخت ہوتا ہے. اتنا سخت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر بھی دل پر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں، دل کن چیزوں سے مردہ ہوتا ہے، چند چیزیں بتا دوں آپ کو. بہت زیادہ کہے لگانے سے، ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب. بہت زیادہ کھا کر اور بہت زیادہ پی کر اپنے دل کو مردہ مت کرو. آدمی زیادہ کھاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ پیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھیت میں اگر زیادہ پانی ڈال دو تو کھیت مردہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھا لینے اور پی لینے سے دل بھی مردہ ہو جایا کرتا ہے. اب تو کھانے کے لیے یہاں سے بھیونڈی کے ڈھابے تک لوگ جاتے ہیں، چلو وہاں جا کر کے کھائیں. اور کتنے بجے جاتے ہیں؟ رات کو 12 بجے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور 4، 4:30، 5 بجے وہاں سے کھا پی کر مست ہو کر کے واپسی ہوتی ہے. اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ 7 اپ، تھمس اپ، کوک کا دھکا لگانا پڑتا ہے تب کھانا اندر اترتا ہے. زیادہ کھانے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ کھانا پسند بھی نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا پانی، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک میں ہوا. پیٹ بھر کر مت کھاؤ، گنجائش رکھو پیٹ کے اندر. آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، غالباً نجاشی نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کے یہاں، مدینے میں رہو اور مدینے میں بیماروں کا علاج تم کر دیا کرو. وہ آئے 6 مہینے تک مدینے میں رہے، ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا اس کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا. تو وہ طبیب صاحب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے. بلوایا گیا ان کو اور پوچھا گیا کیا بات ہے تم جا رہے ہو؟ کہا 6 مہینے سے آ کر بیٹھا ہوں، ایک مریض بھی نہیں آیا میرے پاس، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے؟ بہت عظیم نسخہ عطا کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں، یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور جب گنجائش ہو پیٹ کے اندر، یعنی کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے اور اندر ڈال سکتے، بس تھوڑی سی گنجائش ہے، ہاتھ کھینچ لو. کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائے، اس لیے بیمار نہیں ہوئے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے علاج کے طور پر ارشاد فرمایا روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ. ہم کھا کر صحت مند ہونا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. روزے میں صحت ہے، ساری بیماری کھانے ہی کے اندر ہے، پیٹ بھر بھر کے اور دبا دبا کر. اب آپ دیکھیں نا افطار کے اندر رگڑا، بھجیا اور پتہ نہیں اتنا دسترخوان پہ سج جاتا ہے کہ کھانے کے بعد اوہ مجھے لوز موشن ہو گئے، کھٹی ڈکار آنے لگی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مت کھانا، اس لیے کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام کہنے والا کون ہوتا ہوں؟ لیکن اتنا بھی نہ کھاؤ کہ بیماری دروازے پر دستک دینے لگے.
اور روزہ بھی بھاری پڑ جائے اور تراویح بھی بھاری پڑ جائے، نہیں، سنبھلو۔ تو دل جو مردہ ہوتا ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، زیادہ پینے سے ہوتا ہے۔ تو مولا نے چاہا کہ ایک ایسا مہینہ ان کو عطا کر دیا جائے کہ صرف ان کا جسم ہی زندہ نہ ہو، ان کا دل بھی زندہ ہو جائے۔ تو مولا نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اب تم ان 3 چیزوں سے بچو۔ اب یہاں یہ قید نہیں لگائی کہ دوپہر میں ایک ہی روٹی کھانا، نہیں، بچو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اب تم کہو کہ میں نے حلال کا کمایا پھر بھی نہ کھاؤ، نہیں، حلال کا کمایا تبھی نہیں کھانا، بچو۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکو ان چیزوں سے۔ اچھا، روزہ رات کو کیوں فرض نہیں کیا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کچھ مت کھانا، 3 چیزوں سے رک جانا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، تو نہیں، یہ دن میں رکھا گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس لیے کہ رات میں تو آنکھ لگی اور سیدھی ڈائریکٹ تمہاری صبح آنکھ کھلی، روزے کا احساس اور بھوک کا احساس تم کو ہوگا کہاں سے؟ لیکن دن میں تم دکان پہ جاؤ گے، غیر مسلم کو کھاتے دیکھو گے، تمہارے اندر کھانے کا شوق پیدا ہوگا، تم صبر کرو گے۔ اب جب تم صبر کرو گے تو اللہ اس صبر پر تمہیں اجر عطا فرمائے۔